ڈاکٹر رئیسہ گل صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی. ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، سو وی کین یوز. لیکن جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ ہمیں بہت لمیٹڈ معلوم ہے. ہم یوزولی جو ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نرس جو ہے بس وہ شاید ڈاکٹر کی ایک اسسٹنٹ ہوتی ہے. جی بالکل. اس پہ میں تھوڑا سا کہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ نرس کا رول دنیا بھر میں پریونشن آف ڈیزیز، ہیلتھ پروموشن سے لے کے پھر جو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کیوریٹیو اینڈ ریہیبلیٹیشن، اس سب میں ہے. تو جیسے نرسز جو ہیں وہ ہوم ہیلتھ کیئر میں بھی کام کرتی ہیں، وہ کمیونٹی میں بہت اچھے اسٹرکچر ہوتے ہیں. اور صرف ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں، ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی کافی اچھے ہمارے پاس اسٹرکچر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہیں. اسکول ہیلتھ ہے، اور پھر ہاسپٹل ہے، اور ہاسپٹل کے اندر بھی بہت ہی ڈائیورسٹی آف رولز ہے. آپ بیڈ سائڈ سے لے کے جب انیشیلی آپ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو دیٹ از اے مسٹ کہ فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو لرن کہ بیڈ سائڈ پہ آپ پیشنٹ کی کیئر کس طرح سے کرتے ہیں. اور پھر ایڈمنسٹریٹو بھی آپ کے رول ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ پھر اگر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو ایک انسٹرکٹر سے لے کے آپ پروفیسر اینڈ ڈین تک جا سکتے ہیں. You are an example of. جی آئی ایم مائی سیلف این ایگزامپل. جیسے میں ہاسپٹل کی ڈائریکٹر بھی رہی ہوں، مینیجر بھی رہی ہوں، مطلب آئی ہیو پلیڈ آل رولس. تو ود ان دا ہاسپٹل پاکستان میں تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ڈاکٹر کی اسسٹنٹ ہے. لیکن اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ نرس کے کچھ رول جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں، جو زیادہ لوگوں کو اسی کی سمجھ ہے. ڈپینڈنٹ جو کہ پرسکرپشن ہے، یہ ڈاکٹر کا آرڈر ہے تو نرس نے اس کو فالو کرنا ہے پیشنٹ کے لیے، اس سے ہم زیادہ اویئر ہیں. لیکن دیر از آلسو انٹر ڈپینڈنٹ رول جس میں ایک ٹیم کی طرح نرس کام کر رہی ہوتی ہے. کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے آئی سی یو میں ہے یا ریکوری میں ہے، تو اس میں ڈاکٹر نے تو کچھ چیزیں بتائی ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد سارا کام جو ہے پیشنٹ کو کیا دینا ہے یا جو پرسکرائب کیا ہوا ہے اس کا پیشنٹ کس طرح سے اس کی باڈی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، کیا پیرامیٹرز ہیں، تو اس کو مانیٹر کرنا، اس میں کوئی چینج لانا، پیشنٹ کی فیملی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، پیشنٹ کو ریکوری کے لیے، جیسے اگر پوسٹ آپریٹیو پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کا انیستھیزیا سے وہ کب ریکور ہوا، تو ابھی اس کو کب پھر فلوئڈ دینا ہے، یعنی اگر وہ پہلے اس کو کچھ اورل نہیں مل رہا تھا اب وہ اس کو کب دینا ہے، کتنا وہ ٹالریٹ کرنا ہے، اس کو کیسے وین آف کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک انٹر ڈپینڈنٹ ہے جس میں ڈاکٹر کا بھی رول ہے، نرس کا بھی ہے، فزیو تھراپسٹ کا بھی ہے، کہیں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ ہیں، ان کا اپنا رول ہے. تو دیز آر انٹر ڈپینڈنٹ ہیں. اینڈ تھرڈ از دی انڈیپینڈنٹ رول. تو انڈیپینڈنٹ کے اندر وہ والے رول ہیں جس میں ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف ہے پیشنٹ کے لیے، مانیٹرنگ ہے، رپورٹنگ ہے، کمیونیکیشن ود فیملی ہے، ڈسچارج پلاننگ اینڈ ٹیچنگ ہے. تو دیر آر سیورل تھنگ. لیکن یہ وہ والے رول ہیں کہ our public is usually not aware of those roles. That's why generally جو لارجر آپ نے پکچر پیش کیا جی، تو نرسنگ کے حوالے سے ایک پبلک پرسیپشن یو آر رائٹ کہ جی. اس میں کافی ہم نیرولی اس چیز کو دیکھتے ہیں. دوسرا، پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اس طرح کی فیسلٹیز انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر موجود نہیں ہے جی. جس سے جو واقعی جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کا سگنیفیکنس، اس کی ویلیو ایڈیشن کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. I agree پوری with you. دنیا میں جیسا ہوتا ہے. جی. اب پاکستان کے ٹرین نرسز جو بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں بالکل. اینڈ دے گیٹ ویری گڈ سیلریز بیکاز دا ریزن از دیٹ ہمارے یہاں ٹریننگ کے کچھ ادارے تو ہیں لیکن اوور آل جب ہم ہیلتھ کیئر سسٹم پہ دیکھتے ہیں تو دیر آر مینی چیلنجز ایز ویل. ایگزیکٹلی. تو اس میں کیا چیلنجز آپ دیکھ رہی ہیں، مطلب واٹ آر دوز کی امپیڈیمنٹس جو روکتی ہیں ایک بہتر گروتھ سے؟
if I first start with education سے شروع کرتے ہیں and then we go to جہاں پہ ان کی employment ہوتی ہے. تو ایجوکیشن میں ہمارے پاس یہ ہے کہ 2018 تک nurses were prepared at the diploma level. یعنی وہ میٹرک کے بعد 3 years کا ڈپلوما کرتی تھی اور پھر 1 سال کی اسپیشلائزیشن ہوتی تھی. لیکن پاکستان نرسنگ کاؤنسل اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن ان دونوں کے مشترکہ اس سے جو ایک ڈیسیژن ان کا مشترکہ تھا وہ یہ تھا کہ لائک دا ورلڈ وی آلسو وانٹ the nurse also be to at the graduate level, یعنی 4 year BSc پہ اس کی انٹری ہو اور وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آئے. کیونکہ اگر آپ ہیلتھ کیئر کے دوسرے ڈسپلن کو دیکھتے ہیں تو فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ بھی آج انٹرمیڈیٹ کے بعد آتے ہیں. ڈاکٹر ہے اگر MD تو وہ بھی انٹرمیڈیٹ کے بعد آتے ہیں. اور تو سب لوگ اگر فارماسسٹ ہیں تو وہ سب انٹرمیڈیٹ کے بعد ہیں اور نرس تھی وہ میٹرک کے بعد آ رہی تھی. تو دیٹ واز آف کورس اے بگ گیپ آئیڈینٹیفائڈ. اور اس کے لیے 2000 میں نرس لیڈر نے یہ ویژن پریپیئر کیا تھا کہ ہم بائی 2020 وی ول موو فرام ڈپلوما ٹو ڈگری. اور وہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا. 2018 میں HEC کی سائٹ سے یہ ڈائریکٹیو تھا, لیکن پھر ساتھ میں کووڈ بھی جب آیا تو 19 میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. سو وہاں پہ جو ہمارے پاس چیلنج آ رہا ہے کہ ناؤ نرسنگ از سین اے پروفیٹیبل بزنس. اور میرے خیال میں جی آپ اگر ایک سروے کریں تو شاید آپ کو کوئی پتہ نہیں کتنے آپ کو منسٹر ملیں گے اور کتنے بیوروکریٹس ملیں گے اور کتنے بزنس مین ملیں گے کہ ان کے اپنے اسکولز ہیں, نرسنگ اسکول. اس وقت ہمارے پاس 400 سے بھی زیادہ اسکول ہیں جو ڈگری آفر کر رہے ہیں, جو سو کالڈ دے آر اپرووڈ آلسو بائی پاکستان نرسنگ کاؤنسل. تو اس کے لیے یہ ہے کہ صرف آپ یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو آپ انڈکٹ کر رہے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوں. کریکولم آپ کو چاہیے, کریکولم پہ پھر بھی اچھے سے کام ہوا, لیکن دا ڈیلیوری دیٹ میٹرس. تو اس میں اتنے اچھے ہمارے پاس نمبر آف ایجوکیٹرز جو ہیں نا, کمپیٹنٹ ایجوکیٹرز, دیٹ از اے بگ چیلنج. یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو ہمارے پروڈکشن کو افیکٹ کرتا ہے. سیکنڈ جو چیلنج ہے کہ نرسنگ اٹس اپلائڈ سائنس ہم اس کو کہتے ہیں, یہ صرف تھیوری پہ نہیں چلتا. یو نیڈ اے گڈ کلینکل ایکسپوجر اینڈ گڈ کلینکل پلیس جہاں پہ آپ کے پاس اچھے پریسیپٹر بھی ہوں اور آپ اچھی چیزیں سیکھیں. تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں بہت سارے ایسے کالجز ہیں کہ ان کے پاس پڑھانے کے لیے تو ایک اچھی بلڈنگ ہے, لیکن دے ڈونٹ ہیو qualified teachers and then they don't have a very good clinical placement. تو وہ کسی کے ساتھ جیسے الحاق کرتے ہیں, کولابریشن کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر کلینکل نہ اتنے اچھے پریسیپٹر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر اتنا اچھا ایکسپوجر ملتا ہے. تو دیز آر دا ٹو بگ چیلنجز آئی ول سے. کیونکہ جو دوسری چیزیں جیسے لائبریری وغیرہ تو وہ تو آج کل آپ کو آن لائن ہی اتنی چیزیں مل جاتی ہیں, تو دیٹ از ناٹ سچ اے بگ ڈیل. لیکن دیز آر دا ٹو تھنگ, کمپیٹنٹ ٹیچرس, لیک آف کمپیٹنٹ ٹیچرس, اینڈ دین کلینکل پلیسمنٹ جو آپ کے پاس ہو. تو یہ تو ایجوکیشن کے کچھ چیلنجز ہیں. ایجوکیشن میں یہ بھی ہے کہ اب جب اتنے سارے اسکول, یہ کالجز کھلے ہیں, سوری ایم کیپ سینگ اسکول, کالجز جو کھلے ہیں, تو اگر وہ پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو پھر فنڈنگ فار سپورٹ, مطلب اتنے جیسے ہمارے پاس وہ نہیں ہے سسٹم کہ اسٹوڈنٹ کو لون دیا جا سکے. How much they charge usually? کتنا چارج کرتا ہے ایک نارمل پرائیویٹ کالج جو ہے؟ پرائیویٹ کالج سب کا فرق ہوگا, بٹ آئی کین اسپیک فار اور کالج. یہ تقریباً 4 years کا جو ہے وہ 4 سال کا 17 to 18 lakhs کا پڑتا ہے. Which is paid in installments? It is per semester. Per semester. Total cost جو 18 جی ٹوٹل 4 years کی. 4 years کی. تو یہ ویری کرتا ہے کہ
وہ کیا چارج کرتے ہیں اینڈ واٹ کوالٹی دے ہے. جی اب اگر آپ AKU کا دیکھیں گے تو وہ ہم سے مختلف ہے, ہمارا تھوڑا مڈل میں ہے, لیکن آپ اور کچھ وہ دیکھیں گے تو ویریشن ہے. جی کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو دیٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے. تو یہ تو کالج لیول پہ یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے چیلنجز ہیں. پھر ہاسپٹل کے کیا چیلنجز ہیں؟ تو ہاسپٹل میں شارٹیج آف نرسز, یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے ہمارے پاس نرسز اور مڈ وائف ملا کے کوئی 100,000 کی فگر ہے ٹوٹل, اور اس میں سے بھی سمجھ لیں کہ 24 کروڑ کی آبادی ہے کے لیے اندازہ لگائیں. جی تو آپ یہ دیکھیے, اور اس میں سے بھی اگر میں پچھلے 2-3 سال میں کووڈ کے بعد سے بہت سارے نرسز ہمارے کویت گئے, قطر گئے, ابھی اس وقت UK سے ڈیمانڈ ہے, جرمنی سے ڈیمانڈ ہے, آسٹریلیا سے ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ورلڈ میں شارٹیج ہے, بہت سیویئر شارٹیج ہے. تو وہ لوگ آسانی سے وہاں پر جا سکتے ہیں. سو ایکچوئل ہمارے پاس گراؤنڈ پہ کتنے ہیں, لیکن یہ ایک میں رف بتا رہی ہوں کہ اراؤنڈ 100,000, سو دیٹس ناٹ سفیشینٹ وہ والا. تو جب ظاہر ہے جب آپ کے پاس شارٹیج ہوتی ہے تو آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں. ایک سمپل سے میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ آئیڈیلی ایک نرس کے پاس ایک جنرل وارڈ میں 5 سے 6 پیشنٹ ہونے چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ایک نرس کے پاس 15 بھی ہیں, 20 بھی ہیں, اور ایوننگ اور نائٹ شفٹ پہ تو ایک آپ کو اکیلی نرس ملتی ہے, ایون اگر وہ 30 اور 40 ہیں. جی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بڑا ایشو جو ہے وہ یہ والا ہے. That's why they cannot take care properly. وہ اپنا پروفیشنلی ایفیشینٹ نہیں ہو سکتے. جی وہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل جی. اینڈ ایکسپلائٹیشن بھی ورکرز کی, بیکاز نرسنگ کے 8 گھنٹے کی اگر اس کی جاب ہے تو دیر از انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, رائٹ. سو ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک لیول سے زیادہ لوگوں کو دیکھنا آسان تو نہیں ہے. اور پھر جب وہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نہ خود سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, نہ ان کا پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے, نہ فیملی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں. ایرر کے اس میں چانسز ہوتے ہیں. اٹ افیکٹس دیئر کمیونیکیشنز آلسو. ظاہر ہے کہ اگر آپ اوور برڈن ہیں, اسٹریس ہیں, تو اس کا امپیکٹ گھر پہ بھی پڑے گا, فیملی پہ بھی پڑے گا. بالکل جی, ان کی خود کی ہیلتھ پہ بھی پڑتا ہے, فیملی پہ بھی پڑتا ہے, یہ والا ہے. ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں, جب میری خود کی نرسنگ جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے ہے, تو جب میں نے لیڈی ریڈنگ پشاور, تو وہاں پہ میں نے جو کچھ دیکھا کس طرح سے چیزیں مینیج ہوتی تھی. یعنی سپوز ایک پیشنٹ کی بیڈ شیٹ ہے تو وہ 4-5 دن بھی چینج نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی, بیڈ شیٹ نہیں ہوتی تھی. جی, اور اسٹاف بھی ظاہر بات نہیں ہوگا. جی اسٹاف تو نہیں ہوتا تھا, لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. لیکن وین آئی وینٹ ٹو کینیڈا, اور وہاں پہ جب میں نے کام کیا تو مطلب یو کوڈ انجوائے اٹ. کیوں کہ آپ کو جو کچھ اپنے پیشنٹ کے لیے چاہیے اٹ از ریڈیلی اویلیبل. ٹھیک ہے, سو تو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, ایون مجھے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یہ بھی یاد ہے کہ پیشنٹ کی اگر ڈریسنگ کرنی ہے تو اس کو کاٹن اور اسپرٹ بھی بعد دفعہ لکھ کے دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ امپیکٹ کرتی ہے نا آپ کے کام کو, ڈیلے کرتی ہے, امپیکٹ کرتی ہے. And then the nurse run around like an admin guy, admin person کی طرح ایڈمنسٹریشن کے کام بھی کرنے, اپنا ہیلتھ کیئر والا بھی کرنا, اور بہت سارے نان نرسنگ فنکشن. جیسے ابھی اگر ایگزامپل میں AKU کی بھی لوں کہ وہ اچھے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہے, یا شفا ہے, تو اس میں بہت سارے کام یونٹ ریسیپشنسٹ کرتے ہیں. جیسے لیبارٹری کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, یا ایڈمیشن کا پروسیس ہے, یا دوسری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے پبلک ہاسپٹل میں وہ سارے کام نرس کو کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ بہت سارے نان نرسنگ فنکشن ہیں, اور حالانکہ اس کا بہت سمپل سا سلوشن ہے, آپ اس کے BA لیول کے لوگوں کو لے لیں, انٹرمیڈیٹ لے لیں, ایڈیشنل سٹاف, سرپلس سٹاف بھی ہوتے ہیں, ان کو کسی کو لگانا چاہیے اس کام. تو یہ مطلب آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن آل آف دیٹ از. تو
اسٹاف کی جو شارٹیج ہے دیٹ از آئی ول سے اے ہیوج پرابلم, لیک آف ریسورسز یہ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب ایک نرس اچھا کام اپنا نہیں کر سکتی تو جیسے میں نے کہا وہ خود بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے, لیکن وہ اس کے مریض کا بھی جب کام ڈیلے ہوتا ہے اور فیملی بھی اسٹریس میں ہوتی ہے تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, ریئیکشن ہوتا ہے. تو دیٹ از. لیکن اس میں ابھی جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس جو ہے ہمارے یہاں اور ڈیولپ ورلڈ میں تو یہی ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم از ویری امپرووڈ ہے, مطلب ان کی کوالٹی بہتر ہے, اور نرسنگ کا جو کام ہے جو اسپیسیفکلی پروفیشنل رول ہے وہ ان کو کرنے کا موقع ملتا ہے. اینڈ دین آف کورس دیر از آلویز کریٹیوٹی انوالوڈ, انوویشن بھی کر سکتی ہیں. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان میں جب ایسی صورتحال ہو تو کیا ٹیکنالوجی کا استعمال ممکن ہے؟ آئی مین سم ٹائم پیشنٹ ہیں ان کو تسلی دینا آن لائن کوئی سسٹم ہو, آئی مین آئی ڈونٹ نو, ٹیلی میڈیسن میں تو ہوتا ہے, نرسنگ میں کوئی ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا؟ بیکاز اٹ از مور فزیکل ورک رائٹ رادر دین انٹریکشن ود دا پیشنٹ اینڈ آل دیٹ. جی ابھی ابراڈ تو اس پہ کچھ میں نے سنا ہے, جیسے کہ وہ جیریاٹک پیشنٹس کے لیے ان کے پاس ایسے روبوٹس, ایسی وہ چیزیں ہیں کہ یا ڈالز ہیں کہ وہ جو باتیں کرتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ پیشنٹ کو اور کچھ نہیں چاہیے جو جیسے نرسنگ ہوم میں ہے, لیکن اس وقت اس سے کوئی انٹریکٹ کرے, کوئی ان سے بات کرے, تو وہ اس طرح سے ہے. ابھی یہاں پہ تو اتنا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی جو ٹیکنالوجی کا ہے وہ پیشنٹ کے پروگریس رپورٹنگ وغیرہ کے لیے اس میں چیزیں ہیں, میڈیکیشن کے آرڈر کے لیے. جیسے پہلے جس ٹائم میں نرسنگ کرتی تھی تو یا جب میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یا اسٹاف تھی تو ہم سب کچھ مینولی کرتے تھے. تو ابھی یہ ہے کہ وہ چیزیں کمپیوٹرائز ہیں. یو کین لک انٹو واٹ از دا ڈاکٹرز جنرلی, میں نے ویری کرے گا کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ, لیکن جنرلی جو آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ نے اس فیلڈ میں بہت وقت گزارا, کہ ڈاکٹرز کا ایٹیچیوڈ نرس کی طرف کیسے ہوتا ہے جنرلی؟ مطلب دے سی دیٹ ایکول پارٹنرز اور سم ویئر اس کو بھی آپ جرنلائز نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کچھ تجربے اس طرح کے ہو سکتے ہیں پاکستان جب آپ نے باہر بھی کام کیا وہاں اور یہاں فرق تو ہوگا. جی وہاں پہ یہ کہ جرنلی دے ہیو مور اپریسیشن, دے ہیو مور رسپیکٹ. یہاں پہ ہے کہ ویری کرتا ہے. اگر میں پرسنلی ایک بات کروں تو آئی ہیو انجوائڈ اے لاٹ آف رسپیکٹ. ایون ایز اے اسٹاف نرس جب میں بہت فریش تھی تو میرے یونٹ کے پروفیسر جو ہے وہ جیسے میری ڈیوٹی میں یہ بھی ہوتا تھا نا جو میں کہہ رہی ہوں نان نرسنگ فنکشن, کہ آپ نے ہاسپٹل کا جو ہے مین اسٹور ہے وہاں سے آپ نے میڈیسن لے کر آنی ہے, اور اسی طرح سے جو دوسری سپلائیز ہوتی تھیں تو وارڈ کی جو انچارج نرس ہوتی تھی وہ جا کر لاتی تھی. تو ظاہر ہے میرے پروفیسر کو یہ پتہ ہوتا تھا, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گی, پروفیسر بخ بلند میرے ٹیچر تھے اور وہ اس وارڈ کے انچارج تھے. تو وہ جس دن ہمارے ہفتے میں 2 دن ہمیں یہ انڈنٹ لانا ہوتا تھا, تو جب لانا ہوتا تھا اس دن مجھ سے پوچھتے تھے کہ رئیسہ مجھے بتاؤ کہ آج میں کون سے پیشنٹس کا راؤنڈ کروں. تو مطلب ٹو می فار اے ویری آئی ول سے نووس نرس ٹو ہیو دیٹ لیول آف رسپیکٹ تو بہت تھا. اسی طرح سے اگر میں نے آغا خان میں جو کام کیا ہے تو آئی آلویز انجوائڈ, بہت رسپیکٹ مجھے ملی الحمد للہ. سیم ورکنگ ان شفا. تو جرنلی لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ایوریج یہ جرنل اس کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کی ہم بات کرتے ہیں جہاں جو ہے اکثر یہ ہمیں شکایات مطلب لوگ کرتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور بھی ہے, ہراسمنٹ, ورک پلیس ہراسمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, اور پیشنٹ کی طرف سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے. مطلب نرسز جنرلی خاص کر فیمیل نرسز ہوتی ہیں, دے آر مور ولنریبل ٹو ورک پلیس ہراسمنٹس. تو یہ اس طرح کے واقعات میرے خیال میں گورنمنٹ کو آئی مین پبلک ہاسپٹلس میں
سب جگہ ہو سکتے ہیں, یہ پرائیویٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جرنلائز نہیں کر سکتے. یہ جو میں آپ کو لیڈی ریڈنگ بتا رہی ہوں یہ تو آج سے اتنے سال پہلے کی, آئی ایم ٹاکنگ آف 1980, ٹھیک ہے جی. اور پبلک ہاسپٹل تو بہت سارے, اور صرف یہ مطلب میری نہیں ہے, ایون ایز اے اسٹوڈنٹ نرس جو میں نے دیکھا تھا اپنے لیبر روم میں نے دیکھا تھا, ڈاکٹر شفیق تھے جو مطلب پورا جو کنٹرول تھا وہ ہیڈ نرس کے پاس ہی ہوتا تھا. تو لیکن دوسری سائڈ سے جو آپ کہتے ہیں تو ابیوز کے بھی ہم دیکھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, اور آج بھی شاید. تو اس میں جرنلائزیشن بہت مشکل ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک تو ہے نا جرنلی کسی کی رسپیکٹ کرنا اس کی نالج کی وجہ سے, آئی تھنک دیٹ از اندر فیکٹر کہ جو بھی نرس ہے اس کی خود کی نالج اور اسکل وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو کین ہیو دا رسپیکٹ. لیکن اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے, اپنی کمپٹنس کو آپ اپ گریڈ نہیں کرتے ہیں, تو نیچرلی پھر آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا. تو جرنلائزیشن وڈ بی ڈیفیکلٹ, بٹ وی ہیو آل کائنڈ آف ایگزامپلس. اچھا, اس میں جنرلی ایک لوگوں کا پرسیپشن بھی ہے نا کہ نرس کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں خواتین اس جاب کے لیے فٹ ہیں. کیا خواتین فٹ ہیں یا مردوں کو بھی نرس ہونا چاہیے؟ نہیں, آئی تھنک بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہے کہ ان کو اپنی رائٹ جگہ پہ ہونا, آئی تھنک اس پہ تو دیٹ از اندر تھنگ, اے ریسنٹ چینج. جب شروع میں بی ایس سی این, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ آف اے کے یو میں ہم نے شروع کیا تھا 1997 میں 4 ایئر بی ایس سی این. گورنمنٹ لیول تو بھی میں نے 2019 پہ بات کی نا, جب اکراس دا بورڈ ہم نے کہا وی سوئچ فرام ڈپلوما ٹو ڈگری. لیکن اے کے یو میں 97 میں شروع ہوا. تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جب ڈپلوما کے اسکولس تھے تو کاؤنسل کی سائڈ سے یہ ڈائریکٹیو تھا کہ you could either have the male school of nursing or you could have female. تو پاکستان میں بہت کم تھے, جیسے کوئٹہ میں تھا, کراچی میں لیاقت نیشنل میں یہ ہاسپٹل تھے. اور پھر اراؤنڈ 2000 تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جب سے یعنی بی ایس سی این پھر شروع ہوا اور اس میں کو ایجوکیشن تھی تو کافی سارے ہمارے پاس میل آئے. لیکن کاؤنسل کی سائڈ سے یہ تھا کہ آپ صرف 10% میلس کو لے سکتے ہیں اور 90% فیمیل ہوں گی. آئی تھنک دیٹ واز آلسو ناٹ اے گڈ پالیسی. اور پھر 2018 میں ایک اور آئی ول سے ایک دوسری سائڈ پہ ہم چلے گئے, تو وہ یہ تھا کہ بالکل اوپن میرٹ ہو اور اس پہ ہو. اور اس میں پچھلی گورنمنٹ کا یہ تھا کہ یہ مطلب کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور اوپن میرٹ پہ ہی ہونا چاہیے. تو اس میں سے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں فیکٹرز دیکھنے چاہیے کہ کیا فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں میل فیمیل کی جو ریشو ہے پاپولیشن کی, دیٹ از آلموسٹ ایکول, ٹھیک ہے جی. لیکن جب بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو اٹس یوزولی اٹس مدر ہو ول اکمپنی دیئر چلڈرن. تو ان سب کی طرف سے دیکھتے ہوئے اس طرح سے تو ہم کہیں گے کہ ایک فیئر ریشو جو ہے یا فیئر جو وہ ہے کہ اگر ہم 40-60 یا 30-70 کا ریشو مینٹین کریں, دیٹ ول بی اپروپریٹ. ناؤ کمنگ ٹو یور کویسچن جو آپ نے کہا, تو دونوں کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس کلچرلی اگر ہم دیکھیں تو میل پیشنٹ کے لیے فیمیل کر سکتی ہے, لیکن اٹ از مور اپروپریٹ اگر سیم جینڈر جو ہے اس کو سرو کرتا ہے. اور ہمارے اپنے ریسرچ جو ہیں کافی سارے ایون ود ان پاکستان بھی, ابراڈ کی بھی, لیکن پاکستان کی بھی ہے کہ پیشنٹ آر مور کمفرٹیبل اف دے آر سروڈ بائی دا سیم جینڈر رادر دین دا اپوزٹ جینڈر. لیکن ہمارے کلچر میں تو فیمیل کو اگر میل دیکھیں گے تو دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈر اپروپریٹ. سو اس ہمارے جیسے بھی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کا ایریا ہے, میل پیشنٹ ہیں, آپریشن تھیٹر جیسے ایریا ہیں جہاں پہ میل پیشنٹ کو بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو کافی سارے ایریا ہیں کہ جس کے اندر میل ول بی مور اپروپریٹ. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک آرتھوپیڈک یونٹ ہے
اور اس میں ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے، اس میں اگر ایک ینگ فیمیل نرس میل کی کیئر کرتی ہے تو اٹ ول ناٹ بی سو اپروپریٹ، اور وہ زیادہ بہتر ہوگا اس نرس کے لیے بھی، اور پیشنٹ بھی مور کمفرٹیبل ہوگا اگر اس کو اپنے ہی جینڈر سرو کرے. تو آئی تھنک دے بوتھ ہیو دیئر اون پلیس اینڈ بوتھ شوڈ بی ریسپیکٹڈ، بٹ دا ریشو شوڈ بی مینٹین ان اے وے کہ وہ اپروپریٹ ہو. رائٹ. اچھا، یہ جو 4 سال کا کورس ہے، پھر 1 سال کا انٹرنشپ پروگرام 5 سال میں، تو ایک نوجوان لڑکا لڑکی جو ہو اسپائر ٹو بی گڈ نرسز، تو یہ زیادہ نہیں ہے ٹائم پیریڈ؟ بیکاز پیپل جنرلی آرگیو دیٹ کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی 5 سال، انجینئر کے لیے بھی، نرس کے لیے. تو نرس کو حالانکہ یہ اس سے زیادہ زبردست فیلڈ ہے، جنرلی لوگ لیکن اس کو اس طرح دیکھتے ہیں ویٹیج کے حساب سے نا. میرے خیال میں آپ بھی اسی پرسیپشن سے متاثر ہے کہ وہ تو اس نے تو خالی اسسٹ کرنا ہے اور ٹیکا لگانا ہے. یہ پبلک پرسیپشن ہے بیسیکلی. اس لیے میں کیونکہ آئی ایم جسٹ آپریٹنگ فرام ہاؤ پیپل تھنک اباؤٹ، تو ظاہر بات ہے آج کل تو اوپن ورلڈ ہے لوگ. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نرس ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہیومن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی. اب ہیومن کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں تو آپ کو ہیومن اناٹمی پتہ ہونی چاہیے، ہیومن کی فزیولوجی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. پھر انفیکشن کنٹرول سے کیسے پریونٹ کرنا ہے، ہیومن کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے میڈیکیشن کی کیلکولیشن کرنی ہے تو آپ کو میتھس آنا چاہیے. جو پیشنٹ کو میڈیسن مل رہی ہیں تو اس کے لیے اس کا پاسبلی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فارماکولوجی پڑھنی ہے، آپ کو مائکرو بایولوجی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد نرسنگ کے اگر کوئی بھی مختلف ڈیزیزز ہیں، سرجری بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، کرٹیکل کیئر میں بھی ہے، تو آپ کو ان سب کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. سے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے کسی بھی سرجری کے بعد اور آپ اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پرٹیکولر پرسن کا سرجری کیا تھی، اور سرجری سے پہلے اس کی ڈائگنوسس کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سرجری ہوئی. پھر یہ سرجری اگر ہوئی تو اس کے پاسبل ایفیکٹ کیا ہوں گے دوسرے سسٹمز پہ. تو ظاہر ہے آپ کو یہ ساری ڈیزیزز بھی پڑھنی ہے. پھر جیسے میں نے میڈیسن کی کہ اس کو اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا آفٹر انیستھیزیا، تو انیستھیزیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ٹائپ ہیں اور اس پیشنٹ کو کون سا انیستھیزیا ملا ہے، اس کے پاسبل ایفیکٹ کیا ہیں، اور اس کے لیے میں نے کیا کیئر کرنی ہے، کس پوزیشن میں پیشنٹ کو رکھنا ہے، اور کیا ٹائم ہوگا جب پیشنٹ ہوش میں آتا ہے. تو اس کے بعد کس طرح سے میں نے اس کو نارمل نیوٹریشن کی طرف لے کر آنا ہے، جب اس کا آئی وی فلوئڈ بند ہوگا کب اس کو فلوئڈ دینا ہے، وہ کیسے جب ٹالریٹ کرے گا. فیملی کو میں نے کیا بتانا ہے. ظاہر ہے جب آپ بیڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو فیملی تو آپ سے بھی پوچھے گی، اگر ڈاکٹر موجود ہو کہ نہ ہو، ڈاکٹر ہوگا تو ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے ہم بیسک سائنسز کے بھی سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور سوشل سائنسز کے بھی پڑھتے ہیں، ایتھکس بھی پڑھتے ہیں، میتھس بھی پڑھتے ہیں، اور پھر نرسنگ کے جو سبجیکٹ ہیں پرٹیکولرلی کہ ہاؤ دا ہیومن باڈی ورکس اینڈ ہاؤ دا مائنڈ از افیکٹڈ when you are confronted with a particular health situation or you are confronted with a disease. تو ان سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے پھر مینجمنٹ بھی ہم سکھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مینجمنٹ اس لیے سکھاتے ہیں کہ آپ جب بیڈ سائڈ پہ نرس ہوتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرئنس بڑھتا ہے تو آپ کو ایک سے زیادہ لوگوں کا، آپ کی اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں کہ ٹیم کی کیسے کیئر کرنی ہے، شیڈیولنگ کیسے کرنی ہے. تو مینجمنٹ کے جتنے کانفلکٹس اگر ٹیم میں ہیں تو اس کو ریزالو کرنا ہے، تو اس لیے وہ لیڈرشپ مینجمنٹ بھی پڑھتے ہیں، ٹیچنگ لرننگ بھی پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر ڈسپلن، جی کمپلیٹ جی ڈسپلن. جی جی.
اچھا اس میں واقعی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اٹس مور امپورٹنٹ دین ڈاکٹر کے جو صرف وہ جو ڈاکٹرس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیسن اور وہ کافی رٹنے کا کام. آئی ڈونٹ نو ڈاکٹرس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو 5 سال میں کافی میڈیسن کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں رٹتے ہیں. ہیومن انٹریکشن ڈاکٹرس کا کم ہوتا ہے غالباً. اٹس مور اسپیسیفک ٹو میڈیکل اینڈ نرسز آر مور انٹریکٹیو. ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, ظاہر تک پیشنٹ اس کی سائیکالوجی کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھنا. سو اے گڈ نرس از آلسو گڈ سائیکالوجسٹ ان اے وے ود دی پیشنٹ. سو اٹس براڈر رول ان اے وے, بہت براڈر رول ہے. صرف یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس دا میٹر از جرنلائزیشن اینڈ اسپیشلائزیشن. میں کسی کو آئی ول ناٹ پٹ اٹ ڈاؤن. آئی تھنک ایوری ٹیم ممبر از یو نو دے ہیو دیئر اون رول. اٹ شوڈ بی نون اینڈ اٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ. ڈاکٹر کو شاید ہم سے زیادہ ڈیپتھ پہ پڑھنا ہوگا کیونکہ میڈیسن پرسکرپشن کی اس کی الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے ان کو وہ زیادہ پڑھنا ہے. لیکن نرس کو بھی وہ پڑھنا سب کچھ اس لیے پڑتا ہے کہ یہ کون سی ڈرگ ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں, مجھے سائن سمٹم سے کیسے پتہ چلے گا. تو یو نو شی نیڈس ٹو مانیٹر اور ہی نیڈس ٹو مانیٹر اینڈ رپورٹ. تو اس لیے ان کو بھی یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے. شاید اس کی ڈیپتھ ڈفرینٹ ہے, شاید نہیں, یقیناً آئی ول سے کہ اس کی ڈیپتھ ڈفرینٹ ہے. لیکن اسی طرح سے اگر ایک سائیکالوجسٹ ہے تو ظاہر ہے وہ تو بہت ڈیپتھ میں پڑھے گا. لیکن ہم نے بھی سائیکالوجی پڑھتے ہیں, دونوں پڑھتے ہیں, ڈیولپمنٹل بھی پڑھتے ہیں, دوسری بھی پڑھتے ہیں. یعنی ایک ایم بی بی ایس کا جو کورس ہے اس سے زیادہ جو میڈیکل کا جو آپ کا جو بی ایس سی این کا کورس ہے, آئی تھنک اٹس مور براڈ ان ٹرمس آف یو نو اس کی جو ایک ملٹی ڈسپلنری کورس ہے. سائیکالوجی ہے, اچھا ہیومن جو ہے وہ کیئر کا بھی ہے, سوشالوجی ہے, کلچر ہیلتھ اینڈ سوسائٹی ہے, لیڈرشپ مینجمنٹ ہے, ٹیچنگ لرننگ ہے, اینڈ دین یو آلسو میڈیکل سرجیکل فارماکولوجی اینڈ آل دیٹ. سو اٹس اے کمپلیٹ ڈسپلن. یعنی نوجوانوں کو خاص کر یہ پتہ ہونا چاہیے اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ یو نو caring a patient, it's behind that there is a huge knowledge and academic discipline. اب اس میں جو نوجوان ہیں who want to pursue career in nursing, ان کے لیے تو بہت کچھ ہے. پھر مطلب دیکھیں کیریئر لیڈرز بڑے بنتے ہیں, جیسے آپ خود ہیں, مینجمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں, ہیلتھ کیئر میں بھی آپ ایکسل کر سکتے ہیں, اینڈ دیر آر ادر ویز ایز ویل یو نو. تو پاکستان میں اس طرح کے جو شعبے ہیں ان کے لیے کیا انسینٹیوز موجود ہیں؟ اینی انسینٹیوز کہیں ہیں کہ اگر کوئی نوجوان فرض کرے اس نے کیریئر میں ایکسل کرنا نرسنگ کے کسی شعبے میں, سو ویئر ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو نو آل دیٹ؟ ہاؤ یو نو ان کے پراسپیکٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, پراسپیکٹس کیا ہے؟ پراسپیکٹ بہت براڈ ہے نا جی. اسپائرنگ کوئی ہے تو اس نے جانا ہے, کرنا ہے کچھ. میڈیکل ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کہ آپ نے جا کے ایم بی بی ایس کا وہ ٹیسٹ دینا ہے, اس کے بعد آپ نے جانا. اوکے, آئی گاٹ یور کوسچن. نرسنگ کے لیے کیا ہے مطلب, بیکاز وی جنرلی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ, اینڈ کیونکہ ہمیں ہمارے جب ہم ایف ایس سی کرتے ہیں ہمارے نوجوان یا کوئی انٹرمیڈیٹ, تو ان کو پیرنٹس بھی یہ سمجھاتے ہیں آپ نے یہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنا, اور کچھ نہیں بننا, نہ سوشل سائنس پڑھنے ہیں, نہ کہیں جانا ہے. تو اس ماحول کے اندر سم ون از اسٹل aspiring to go for nursing with all this broad category of knowledge that is coming in. تو اس کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ تو پہلے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, اگر آپ نے نرسنگ کی ہے نا تو آپ کبھی بھی جاب لیس نہیں رہیں گے. آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں نا تو یا سائیکالوجسٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی آپ کو وہ تلاش رہے گی, وقت رہے گا. لیکن میرے پاس تو یہ حال ہے کہ بھی آپ گریجویٹ نہیں ہوتے اور آپ کے پاس آفرز ہوتی ہیں. زیادہ تر تو یہ ہوتے ہیں کہ جہاں آپ انٹرنشپ کرتے ہیں نا وہی آپ کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اب انیشیلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نرسنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور انٹرنشپ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ کم از کم 2 سے 3 سال آپ بیڈ سائڈ پہ کام کرتے ہیں. لیکن ود ان دیٹ بھی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. گروتھ کیسے ہوتی ہے کہ پہلے آپ صرف اپنے پیشنٹس کے لیے رسپانسبل ہیں, پھر آپ یونٹ انچارج بنتے ہیں, پھر ہیڈ نرس بنتے ہیں, تو ساتھ ساتھ مطلب آپ کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. کیریئر لیڈر موجود جی موجود ہے وہاں پہ, اور ود ان دیٹ اتنی ساری ویرائٹی ہے, کیونکہ جب آپ انٹرنشپ بھی کرتے ہیں نا تو آپ کو روٹیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ یونٹ میں.
تو پھر آپ کی چوائس ہے. اگر آپ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں کام کرنا چاہتے ہیں, آپ میڈیکل سرجیکل میں کرنا چاہتے ہیں, آپ کرٹیکل کیئر ایریا جیسے ICU, CCU, ریکوری, آپ کو آپریشن تھیٹر میں زیادہ اچھا لگا کہ آپ کو زیادہ جاگتے ہوئے لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے, سوئے ہوئے سے کرنی ہے, تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. آپ کو پاپولیشن میں بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یو کین گو ٹو پیڈیاٹکس اینڈ نیونیٹس, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو اڈلٹس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے تو ود ان دیٹ اتنی ساری موجود ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ ابھی بہت ہر جگہ پہ نہیں موجود, لیکن اگین اٹس بین انٹروڈیوسڈ کہ اگر آپ کلینکل نرس اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, دیٹ یو اپ گریڈ یور اسکل اور ایجوکیشن, اور آپ بیڈ سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ مینجمنٹ کا کیڈر لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. انفیکٹ میں اسی پروگرام کے توسط سے کہنا بھی چاہوں گی کہ آغا خان یونیورسٹی بہت جلدی ہی ایک شروع کرنے جا رہے ہیں کلینکل نرس اسپیشلسٹ کے لیے ایڈوانس پریکٹس نرسنگ میں, کہ آپ نے اگر ماسٹرس کیا ہوا ہے تو اس کے بعد 1 سال کا کورس ہوگا, اور جس طرح سے ابراڈ کافی ساری چیزوں کی پھر ان کو آٹونمی ملتی ہے کلینکل نرس اسپیشلسٹ کو, تو وہ اس طرح سے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سب تو میں نے آپ کو ہاسپٹل کی سائڈ بتائی. اسکول ہیلتھ کا بھی کانسیپٹ ہے. آپ اگر ایک انڈر گریجویٹ بھی ڈگری بھی ہے تو یو آر کیپیبل ٹو ورک ایز اے اسکول ہیلتھ نرس آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے BSc کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہے تو یو کین جوائن ایز اے انسٹرکٹر. کچھ لوگ لیکچرر بولتے ہیں, کچھ لوگ انسٹرکٹر, اگر آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی طرف وہ ہے دھیان ہے جی. اور پھر آپ اپنی ایجوکیشن کو آگے اپ گریڈ کریں, ماسٹرس کریں, PhD کریں, تو یو کین گو اپ ٹو دا فل پروفیسر لیول. ایگزیکٹلی, دیٹ از اندر انسینٹیو, کیونکہ نرسنگ میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ یو کین ورک اینڈ یو کین اسٹڈی آلسو. سو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. یو کوڈ بی اے ریسرچر اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے پیور ریسرچ کا ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہیں. ایون پاکستان میں بھی ایسے نرسز ہیں کہ وہ NGOs کے ساتھ کام کرتے ہیں, صرف ریسرچ پہ ہی ان کا فوکس ہے, تو وہ بھی ہے. اس میں تو ایک تو یہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستانی جو ٹرین نرسز ہیں ان کی میرے خیال میں کافی بہتر ریپوٹیشن ہے. جی بہت اچھی ہے. ہمارے UK میں بھی نرسز ہیں, سارے کنٹری میں, کینیڈا میں بہت ہیں, US میں بہت ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, ڈنمارک میں ہیں, جی. اور مڈل ایسٹ میں ابھی مطلب میرے خیال میں ایک نرس کی کوئی 6-7 لاکھ 8 تک اس طرح کی سیلری, اسٹاف نرس کی سیلری. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اینی بڈی ان دا مینجمنٹ کیڈر اور ایز این ایجوکیٹر. تو یہاں سے جب یہ جاتے ہیں نرسز, ان کو کوئی ڈفرینٹ ایک مزید کورس کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, یا یہ چل جاتا ہے؟ جو اگر اچھی جگہ کی جو میں اگزامپل لوں تو اس میں تو مزید ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں نرسنگ کر لی اور آپ نے انٹرنشپ کر لی, اور پھر اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے لائسنسر لینے کا. تو جب آپ کے پاس لائسنس آ جاتا ہے تو پھر ہماری ایجوکیشن ریکگنائزڈ ہے, خاص کر اگر آپ BSc نرس ہیں. ڈپلوما میں ہماری تھوڑی ڈیفیشنسی ہوتی تھی, اس وقت ان کو کچھ ایڈیشنل کورسز لینا پڑتے تھے, لیکن ابھی نہیں لینا پڑتے ایڈیشنل. تو صرف وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, اور کچھ جگہ پہ ہے کہ وہ کچھ پیریڈ آبزرویشن آپ کی رکھتے ہیں, اور وہاں کا پیریڈ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے. پلس جیسے وہاں کچھ اس میں کنٹریز میں آپ کو وہاں کا لائسنسر ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے. سو دیٹ از, وہ ان کے اپنے بھی ہیں, مطلب اپنے کنٹری کے لوگ بھی ہیں, اگر وہ کسی بھی کالج سے انہوں نے نرسنگ کی ہے تو دین دے ہیو اے بورڈ جی ایگزام ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہمارے نرسز بھی جاتے ہیں تو ہر کنٹری میں نہیں, لیکن جس کنٹری میں یہ سسٹم ہے تو پھر
یہاں سے بھی اگر کوئی جائے گا تو اس کو وہ لائسنشر ایگزام پاس کرنا پڑے گا. اچھا اب آتے ہیں جو ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان میں مختلف پروونسز میں, تو یہاں سے یہ پسماندہ علاقے بھی ہیں, ظاہر بات ہے, فائنینشلی بھی بیکورڈ ہیں, ادروائز بھی. تو یہاں کے نوجوان اگر نرسنگ میں جانا چاہتے ہیں, اول تو فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اچھے کالجز میں, کوئی اسکالرشپ پروگرامس بھی ہیں ان کے لیے, کس طرح وہ اگر کوئی آنا چاہے؟ ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں. اگر گورنمنٹ میں وہ جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ آپ سے فی یا تو کم چارج کرتے ہیں یا چارج نہیں کرتے ہیں. انفیکٹ کچھ اسٹائپنڈ بھی آپ کو دیتے ہیں. کچھ اسکول جو کنورٹ ہوئے ہیں ڈپلوما سے ڈگری میں, تو وہ آپ کو انفیکٹ اور لیونگ کے لیے بھی کچھ دیتے ہیں آپ سے لینے کے بجائے. کہیں پہ منیمم چارج کرتے ہیں, جیسے KMU ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی, تو وہ آپ سے تھوڑا سا چارج بھی کرتے ہیں. اور HEC جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ بھی کچھ اسکالرشپ دیتے ہیں گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو. اس کے علاوہ میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گی, نیشنل انڈاؤمنٹ فار ٹیلنٹ اسکالرشپ, نیسٹ کے نام سے. ٹھیک ہے, آئی اپولوجائز اگر میں نے اس کے کچھ غلط کیا ہو اس کی ابریویشن کو کرنے ایکسپلین کرنے میں, لیکن اٹس کالڈ نیسٹ. انہوں نے غالباً 2020 سے یہ گورنمنٹ کا ہے, اور انہوں نے نرسز کو 2000 اسکالرشپ سے شروع کیا. اور اس میں ان کا جو مین تھا, انہوں نے انڈر گریجویٹ کو بھی دیے, لیکن زیادہ تر جو ان کا فوکس تھا وہ ماسٹرز پروگرام کے لیے, تاکہ وہ فیکلٹی ڈیولپ کر سکیں کنٹری میں. تو وہ اٹس ارسپیکٹیو آف, وہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو بھی دیتے ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو بھی دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اسکالرشپس ہیں. اور تو یوں کافی ہیں. اس کے علاوہ اسپانسرشپ, جیسے میں اپنے ہی انسٹیٹیوشن کا دوں گی, ہمارے پاس بھی, اور میں چونکہ آغا خان سے آئی ہوں تو وہاں پہ بھی یہ والا ہے جی, اسکالرشپ بھی ہے, اور بلکہ ہم بھی کال اٹ اسپانسرشپ. اور اس میں یہ ہے کہ دے پے یور فی, وہ آپ کا فی پے کرتے ہیں, لیکن ان ریٹرن وہ آپ سے سروس بانڈ کے لیے کہتے ہیں. سو وین یو گریجویٹ یو ول ورک دیئر آن پے. ایسا نہیں ہے, یو ول ہیو آل دا رائٹس, جیسے ایز اے ریگولر اسٹاف آپ کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ویسے ہی ملیں گی. لیکن صرف یہ ہے کہ ظاہر ایک, جیسے بھی اگر ہمارا شفا کا انسٹیٹیوشن ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر شفا کے گریجویٹ ان کے پاس آتے ہیں تو they have confidence in the quality. ٹھیک ہے جی, انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے سارے کوالٹی کا. تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسپانسرشپ دیتے ہیں. اور جیسے ہمارے پاس آپ 100% کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اگر 100% ہے تو وہ پھر 4 سال کی انہوں نے آپ کی فی دی ہے, تو وہ 4 سال کی سروس بانڈ آپ کے ساتھ آپ سے مانگے. نہیں, بائنڈنگ ہوتی ہے, صرف بائنڈنگ جو ہے آپ کو کمٹمنٹ کرنی ہے. اور اگر آپ 50% لیتے ہیں, 50% فی, تو پھر 2 سال. تو یہ والا, بلکہ اس دفعہ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ اگر وہ 50% ہے تو 2 ایئرس کی کمٹمنٹ دیں, 75% لینا چاہتے ہیں تو 3 ایئرس کی, اور اگر 100% ہے تو 4 ایئرس کی. تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو میک تھنگ ایزیئر. AKU میں بھی اس طرح ہے, اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنس میں ایسا ہے کہ دین وہ آپ کی فی وہ آپ کی دیتے ہیں, بٹ دین دے ان لو آف دیٹ دے ریکویسٹ یو فار اسپانسرشپ. تو یہ بھی اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے پاس. تو ریموٹ ایریاز کے اور کیا چیلنجز آپ کے خیال میں ہیں جو خاص کر ریموٹ ایریاز کے لیے؟ ایک تو ریسورسز تک ایکسیس کا ایشو ہے, لوگوں کو انفارمیشن بھی نہیں ہوتی ہے نا, مطلب ہاؤ ٹو ویئر ٹو گو دی رائٹ پلیس ٹو اپلائی فار اسکالرشپ. دیٹ کوڈ بی ون تھنگ. ویسے ابھی اس میں بھی ڈپینڈ کرے گا. میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنے اویئرنیس ہے اور جن بچوں کی ایکسیس ہے ٹو سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا ان فورمز پہ تو یہ کافی انفارمیشن یوں اویلیبل ہیں.
اس سے. لیکن ایک صرف یہ میں آپ کے ہی پروگرام کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سلیکٹ کرتے ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہاں پہ ٹیچرس کی کیا سچویشن ہے اور کلینیکل کا جو میں نے کہا تھا نا کہ دو ہمارے بڑے چیلنجز ہیں کہ ان کی کلینک کیا ان کا اپنا کوئی ہاسپٹل ہے, اس میں کس قسم کی سروسز ہے, ظاہر ہے کہ ان کا جیسے ایکسپوجر ہوگا اسی طرح سے ان کی لرننگ ہوگی. اسکول کے ساتھ کالج کے ساتھ ہاسپٹل ہو تاکہ پریکٹسز. ایگزیکٹلی جی. بہت سارے ایسے بھی ہیں جہاں ہاسپٹل کے بغیر بھی ہیں کالجز, مطلب اونلی کالجز اینڈ ہاسپٹل نہیں ہے. دیر آر کالجز, وہ ان کی پھر کسی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے. اچھا, وہ کہیں نہ کہیں افیلیشن ہوتی ہے اور دیٹ از ویری کریٹیکل نا, جی وہ افیلیشن رکھتے ہیں. سم ٹائم دین دوز کالجز ہیو ٹو پے ٹو دا انسٹیٹیوشن جو سروس کا یعنی جو ہاسپٹل ہے ان کو کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. اس صورتحال میں کوئی ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے پاکستان میں, نرسنگ ریگولیٹری فریم ورک؟ جی, وی ہیو پاکستان نرسنگ کاؤنسل, وی کال اٹ پاکستان نرسنگ اینڈ میڈیفری کاؤنسل. اوکے, پہلے یہ ان کا کیا بیسیکلی مین فنکشنز کیا ہے؟ فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو اوپن اے نرسنگ اسکول, سو آئی ہیو ٹو گو تھرو اے سرٹین ریگولیٹری. جی, تو اس میں یہی ہے, ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, ایک پوری ڈائریکشن ہے کہ اگر آپ کو ایک 50 لوگوں کے لیے 50 کے انٹیک کے لیے آپ کو کالج کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, اسٹاف کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, آپ کی فزیکل جو آپ کی بلڈنگ ہے اسپیس ہے جی, اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو یہ سب چیزوں کے لیے ہے. اسی طرح سے پھر اسی ریگولیٹری باڈی کا جو پروگرام ہم نئے پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں, اس میں کریکولمس کی ڈیسیجن کریکولم ڈیولپ کرنے میں, ریویژن میں ان کا اس میں رول ہوتا ہے. پلس جو پالیسیز ہیں اراؤنڈ ایجوکیشن, جیسے فار ایگزامپل پہلے جب نرسنگ پروگرام تھے ڈپلوما کے تو وہ اپرینٹس شپ بیس پہ تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نرسنگ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن یو آر ورکنگ ایز اے اسٹاف نرس, ٹھیک ہے, آپ کی فل ڈیوٹیز ہوتی تھی. تو آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملتا تھا لیکن یو ور ٹریٹڈ ایز اے چیپ لیبر آلسو. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے, یو گو فرام دا اسکول اور آپ ایک سرٹن آبجیکٹیو کے لیے جاتے ہیں, ایک سرٹن پیریڈ ہیں, گریجولی یو گیٹ ایکسپوز ٹو ورک ایز اے انڈیپینڈنٹ نرس. تو یہ ساری پالیسی فارمولیشن جو ہے اس کے لیے, اور لائسنس یعنی جب آپ اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لائسنس آپ کو پاکستان نرسنگ کاؤنسل ہی دیتی ہے. ہر نرس کے پاس لائسنس ہوتا ہے؟ جی, ہر نرس کے پاس, اینڈ اٹس رینیوڈ. کتنے سال کا ویلڈ ہوتا ہے؟ 5 years. جی, آفٹر 5 years they have to renew. جی, we have to renew. ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے یا رینیول پروسیس؟ اس وقت ایسا نہیں ہے. اٹ واز کنسیڈرڈ اباؤٹ 2 years بیک, اس پر ڈیسیجن بھی ہو گیا تھا کہ کتنے کریڈٹ ہمیں چاہیے ہوگا, کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ امپوز کر دیں کہ آپ کو اتنے کریڈٹس چاہیے. یو آلسو نیڈ ٹو انشور دیٹ پیپل ہیو ایکسیس ٹو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ٹو گیٹ دوز کریڈٹس. تو اس پہ کافی اچھا کام ہوا تھا, لیکن انفارچونیٹلی دوسری ساری چیزوں کی طرح وہاں سے بھی ہم تھوڑے ڈیریل ہو گئے. اچھا, جو ویجز کا ہے, مطلب ہم تو اکثر میڈیا پہ دیکھتے ہیں ینگ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ہر وقت احتجاج میں ہوتے ہیں جی کہ سیلریز کم ہے. نرسز کے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ نرسز بھی اس کا حصہ ہیں؟ جی, نرسز کی بھی میرے خیال میں ٹیچرس سے تو دے آر ویل پیڈ. کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ آس پاس سب کو دیکھیں تو اچھی ہے, لیکن ویریشنز آر دیئر. اس وقت تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی اچھی ہے, کوئی فریش جو اسٹاف نرس ہے اس کی بھی کوئی 50 سے تو اوپر ہی شروع ہوتی ہے, 60 سم تھنگ اس طرح سے. جی, ایسا ہے. اور پرائیویٹ میں بھی وہ ہیں, ایون انٹرن کی جو ہے وہ 30-35 سے 35 تک وہ ہوتی ہے. تھوڑی بہت مطلب ویریشنس بھی ہیں, اس لیے میں تھوڑی سی کیئرفل ہوں کسی بھی ایک اس کو کوٹ کرنا ہے. جی, but there has to be some not less than minimum wage of course. لیکن آپ اگر انٹرن ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی جاب فار شور ہے
اور آپ کا شروع ہو جاتا ہے 33 35 سے شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے دوسرے بینیفٹ ہے نا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور پھر اتنی جو ڈیمانڈ ہے ابراڈ, جیسے پاکستان کے اندر ایون کتنی ڈیمانڈ ہے, اندر بھی ہے اور باہر, اس لیے میں نے کہا آپ کبھی جاب لیس نہیں رہ سکتے. اف یو آر اے نرس یو ول آلویز ہیو اے جاب. اسکائی از دی لمٹ. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں پھر یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس شعبے میں, جیسے ڈسکشن تو ہو گئی ویسے اوور آل, جی, لیکن اینی ایڈیشنل تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر کہ دوز ہو وانٹ ٹو اسپائر دس کیریئر. میں تو یہ کہوں گی کہ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے, ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اف یو ہیو ڈن اٹ ویل تو آپ دونوں جہان کے لیے کمائی کرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو تنخواہ ملتی ہی ملتی ہے, لیکن دا ریوارڈ از مچ بگر. ٹھیک ہے, اور وہ شاید کہنے سے تو نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر خود جب نرس ہوتے ہیں, وہ جو سیٹسفیکشن آپ کو فیل ہوتی ہے, یو نو, when you help and you see the outcome and you see the smile on the patient face or their family face, and you know when you are thanked, اس کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی, وہ محسوس کرنے کی چیز ہے. جی, اٹس اے گریٹ فیلنگ. ٹھیک ہے, تو دونوں جہاں کی کمائی ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی کمیٹڈ, آئی مسٹ سے, کہ اگر آپ پروفیشن کی ضرورت ہے, بنیادی کمٹمنٹ از اے مسٹ. ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر رئیسہ گل, آج آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک اہم شعبے پہ, جس میں میں خود بہت ہی جاہل تھا, اس پروگرام کے بعد آئی ایم بیٹر آف اینڈ مور ایجوکیٹڈ اباؤٹ نرسنگ, اینڈ آئی ہوپ اٹ ول بی ہیلپ فل فار آور ینگ جنریشن پرٹیکولر, جو اس شعبے میں اپنا کریئر دیکھتے ہیں, اور اس اے ہیوج ڈسپلن. تو آئی ہوپ اٹ ول ہیلپ لاٹ آف پیپل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می.